بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ faruqisonline.com۔ آج بڑے دنوں کے بعد آفس باقاعدہ طور پر میں پہنچا ہوں۔ سب سے پہلے تو صفائی کی ہے، اس کے بعد چاول کھائے ہیں، کیونکہ محنت کرنے کے بعد فوری طور پر آپ کو اس کا اجر بھی ملنا چاہیے۔ تو افتخار بھائی کے ساتھ آصف، عدن، سب نے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا اور اللہ کی مہربانی سے کافی حد تک ہم نے بہتر کر دیا سچویشن۔ آج ایک خاص موضوع ہے، تو کسی نے کوسچن کیا تھا، پہلے مجھے آپ جو موجود ہیں وہ بتائیں گے کہ آواز میری اگر ٹھیک آ رہی ہے تو پھر میں اس کو کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو جو بعد میں دیکھیں گے سنیں گے، السلام علیکم۔ عبد الرحمن، وجدان مجھے بتاؤ آواز میری ٹھیک آ رہی ہے بیٹے؟ شاہد چودھری بھی آ گیا جی آن لائن۔ آواز ٹھیک ہے؟ آواز اگر ٹھیک ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے کامنٹ میں، چونکہ آج میں نے ایک نیا سیٹ اپ کیا اور مجھے کامنٹ نظر بھی آ رہے ہیں اور آئی کین ریسپونڈ۔ کی بورڈ میری انگلیوں کے نیچے ہے، میں جواب بھی دے سکتا ہوں۔ آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، اور لون وولف، جنگل میں اکیلا شیر یا پرفیکٹ وائس۔ اوکے، تھینک یو وجدان، تھینک یو عبد الرحمن، شکریہ۔ اچھا جی، آج اصل میں مجھ سے ایک کوسچن کیا گیا تھا کہ سر جبلت اور فطرت میں فرق کیا ہے، اور پھر جبلت اور عادت کیا ہے، اور یہیں سے پھر بات آگے شروع ہوئی تھی، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کیا ہے۔ تو یہ نوجوان اکثر کوسچنز اس طرح کے کرتے رہتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ چلیں، ویسے بھی تھوڑا لائیو سیشن ہے، کوئی موڈ ہے تھوڑا سا بات کرنے کا، کیونکہ کل پھر سفر کرنا ہے عید کے لیے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے اب یہ سمجھے، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک انڈین اسکالر بھی تھے، اوشو غالباً، یوٹیوب پہ ان کا چینل بھی ہے۔ تو ان کی جب میں وہ باتیں سن رہا تھا کچھ اس حوالے سے، تو مجھے یاد آنا شروع ہو گیا کہ اسلام نے یہ باتیں بہت عرصہ پہلے ہمیں بتائی تھی، لیکن ہم شاید ان کو اس طریقے سے سمجھ نہیں پا رہے۔ تو اب یہ جو سب سے نیچے ایک لیول ہے، جو پہلا بیسک لیول ہے، جس کو ہم انسٹنکٹ کہتے ہیں انگلش میں، یا اردو میں آپ اس کو جبلت کہتے ہیں، انسٹنکٹ کا لیول، یہ بالکل بنیادی ایک لیول ہے اینیمل فارم میں۔ فوری طور پر آپ نے سڈن ایک ریئیکشن کرنا ہے، جیسے وہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ بطخ کا بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی پانی کی طرف بھاگتا ہے، یہ اس کی انسٹنکٹ ہے، یعنی وہ اس کے اندر ایک خاص سڈن ریئیکشن جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور وہ اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، اب انسٹنکٹ کا جو لیول ہے، اس سے جب انسان بلند ہوتا ہے، اس لیول پہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک دم سے کوئی آپ کے کان پہ چیز بیٹھتی ہے تو آپ فوری طور پر اس کو اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی انسان کا ایک میکنزم جو آٹومیٹڈ رسپانسز ہوتے ہیں، آٹومیٹک انداز میں آپ ایک ایکشن کرتے ہیں، آپ جھک جاتے ہیں، جیسے باکسنگ کرنے والے پریکٹس کرتے ہیں، اور وہ مکہ ادھر سے آئے تو وہ جناب، تو وہ انسٹنکٹ یا جبلت جو ہے وہ بالکل نیچے ایک لیول ہے۔ یہ وہ سٹیج ہے جو انسان کے اندر، اسی سٹیج پہ پھر نفس امارہ بھی ہے، جو انسان کو برائی پہ اکساتا ہے، آزمائشوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ چھوٹا لیول ہے، بالکل آپ یہ سمجھ لیں کہ ثم رددناہ اسفل سافلین جو ہے، اس کی منزل ہے کہ انسان بالکل اینیمل فارم میں، کیونکہ انسان کے اندر بھی جبلت موجود ہے، جانوروں میں بھی ہے، پرندوں کے اندر بھی ہے، تو ہر چیز کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی تھوڑا بہت وہ جبلت کا لیول موجود ہوتا ہے۔ انسان چونکہ سپریم کریشن ہے مین کائنڈ، تو اس میں اس کا لیول تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس سے تھوڑا سا ہم بلند ہوتے ہیں، یہ جو حیوانی کیفیت ہے یا جبلت ہے، اس سے تھوڑا بلند ہوں گے تو پھر آ جاتا ہے جس کو ہم انٹلیکٹ کا لیول کہتے ہیں، انٹلیکچوئل لیول۔ اسی سٹیج پہ انٹیلیجنس ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی انٹلیکٹ سے اوپر، یعنی انسان عقل مند ہوتا ہے پھر وہ ذہین ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو ایک ہی سٹیج پہ رکھتے ہیں کہ انسان کی عقل اور اس کی ذہانت ایک مدار میں گردش کرتی ہے۔ ظاہری بات ہے عقل مند ہم اسی کو کہیں گے جس کے اندر ذہانت ہوگی، یا جو ذہین ہوگا ظاہری بات ہے اس کے اندر عقل ہوگی۔ بہرحال اس کے بارے میں مختلف رائے موجود ہیں۔ آواز ٹھیک ہے تو ساتھ ساتھ آپ لکھتے جائیے، اس لیے کہ آوازیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچنی چاہیے۔ اور میرے یہاں پہ اگر آپ کو
सिग्नल्स भी ठीक आ रहे हैं तो यू कैन राइट। तो उसके बाद जनाब फिर क्या होता है, यहाँ से जब हम बात, इंटेलेक्ट का लेवल क्या है, अकल। अकल इंसान की जबिल्लत के ऊपर हुक्म चलाती है कि भाई ऐसे करो ऐसे नहीं करो, वो चॉइसेस देती है, डू दिस डोंट डू दिस, गो देयर डोंट गो देयर, वो चॉइसेस। अकल जो है वो अल्लाह ताला ने तकरीबन हर चीज़ को आप कह लें कि थोड़ी बहुत अकल से तो नवाजा है। इंसान का जो इंटेलेक्ट का लेवल है, दानिश का, उसकी अकल का लेवल वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, सुप्रीम, क्योंकि सुप्रीम मखलूक है, सबसे आला मखलूक है, लिहाजा उसकी अकल का लेवल भी सबसे आला है। अकल जो है वो इंसान को समझाती है, सिखाती है, भाई ये गलत किया, आइंदा से आपने ये नहीं करना। तो इंटेलेक्ट दरअसल आप ये कह लें कि वो चेक रखती है जबिल्लत के ऊपर। इंटेलेक्ट जो है वो जबिल्लत के ऊपर चेक रखती है कि भाई जैसे इंडिविजुअल्स होते हैं या कौमें होती हैं, वो अपने इंटेलेक्चुअल लेवल से अपनी इंस्टिंक्ट्स को ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। फिर इस इंटेलेक्ट से ऊपर एक स्टेज है जिसको हम कहते हैं इंट्यूशन, या जिसको विजदान कहा जाता है। विजदानी कैफियत जो इंट्यूशन होती है वो सुप्रीम इंटेलिजेंस है, यानी जब इंसान अकल से भी आगे चला जाए, इसको अल्लामा इकबाल ने इश्क भी कहा है। यानी अकल से इंसान जब गुजरता है, बहुत सारे मामलात में अकल जो है वो नफ़ा नुकसान देखती है, तो बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो इंस्टिंक्ट का लेवल है, फौरी रिएक्शन देता है। इंटेलेक्ट जो है वो उस पर थोड़ा कंट्रोल करती है। इससे आगे जब आप चले जाते हैं जमालियात की दुनिया में, इंट्यूशन की स्टेज पे, तो वो सुप्रीम इंटेलिजेंस का लेवल है, वो बिल्कुल एक माफोक बाला। और वो जो जहानत की शक्ल है उसमें इंसान की रूह परसीव करती है चीज़ों को। आप बहुत सारी चीज़ों को कंसीव कर रहे होते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। आप वक्त से पहले आने वाले जो तूफ़ान हैं उनको फील कर लेते हैं। आप माजी में झांक सकते हैं, माजी को हाल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इंट्यूशन का लेवल जिन लोगों के पास होता है, जमालियाती हिस्स जिनके पास होती है, या जमालियाती ज़ोक, वो इंस्टिंक्ट, इंटेलेक्ट और उस लेवल से वो आगे चले गए होते हैं। वो इन दोनों मराहिल से गुजर के फिर आगे जाते हैं। कुछ लोगों को ये आप ये समझ लें कि इंसान के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं, सिर्फ इसको हमने डिस्कवर करना होता है या एक्सप्लोर करना होता है। अब इंट्यूशन भी जब आपकी परफेक्ट हो जाए तो फिर आपकी चौथी स्टेज है जिसको हम कहते हैं कि भी ये एक सुपर नेचुरल बॉडी जो है वो बन गई है, यानी कामल फितरत। यानी गोया आप समझ लें कि फितरत एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, फितरत बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला ने ये जो फितरी मज़ाहिर पैदा किए हैं, जब ये अपनी खालिस तरीन हालत में होते हैं तो ये फितरत होती है। जब इंसान इसमें मिलावट करता है, इसमें आलाइशें अपनी डालता है, जैसे दीन है, इस्लाम दीन फितरत है, तो इस्लाम के अंदर फिर फिरका वारियत आ जाती है। इसी तरीके से बहुत सारे फितरी मज़ाहिर हैं, एक नहर पैदा हो गई, अताबाद झील शुरू हो गई, या जितने भी आपके नज़ारे होते हैं, हम जब वहाँ पे सैर करने जाते हैं तो हम अपनी अपनी पोल्यूशन वहाँ पे छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो जब कोई चीज़ खालिस अपनी असली हालत में मौजूद हो तो वो है उसकी नेचर, उसकी फितरत। तो ये चार मराहिल जो हैं ये आगे इस तरीके से बढ़ते हैं। अब अगर नफ्स की तरफ आ जाए, नफ्स जिसको सेल्फ भी कहा जाता है, खुदी भी है, कुछ लोग इसको रूह भी कहते हैं, यानी इंसान का जो पहला नफ्स का एक स्टेज है वो स्टेज होती है जो इंसान को बुराइयों पे उकसाती है। वो इन नफ्स वाली आयत भी है, यानी हर वक्त वो बुराई की तरफ, वो बिल्कुल हैवानी कैफियत, नफ्स अम्मारा। इससे ऊपर है नफ्स लव्वामा, लव्वाम, जो उसको मलामत करता है, ये क्या किया, वो क्या किया, तो वो उसको मलामत करने की स्टेज है। जब मुलामत करने की स्टेज जो है उसमें अकल हमें चाहिए होती है, इंटेलेक्ट का लेवल चाहिए। फिर जिस कदर इंसान दूसरों के तजुर्बात से इस्तेफादा करता है, मुशाहिदा करता है, चीज़ों को देखता है, तो उसी कदर वो अपनी इंस्टिंक्ट जो है उसको ट्रेन करना शुरू कर देता है। जैसे एक गरीब आदमी है तो आप फौरी तौर पर थप्पड़ मार देंगे, लेकिन जब आपसे तगड़ा बंदा सामने मौजूद है तो आप कहेंगे कि भाई बंदा तगड़ा है, ये आपका इंटेलेक्ट का लेवल बोल रहा है वहाँ पे, इसको मैंने लगाया तो ये भाई आगे से कुछ और करेगा मेरे साथ। तो आपकी इंटेलेक्ट जो है उस वक्त आपकी इंस्टिंक्ट जो है उसको रोकती है। तो नफ्स लवामा जो है वो जब बुराई हो जाती है, या कोई बुरा काम या कोई भी ऐसा एक्शन जो फितरत के खिलाफ होगा, तो लवामा आपको मलामत करेगा,
یہ کیا کر دیا بھائی، پھر اس میں توبہ کی منزل ہے وغیرہ وغیرہ، وہ سارے ایک مراحل. ان تمام مراحل سے انسان جب فلٹر ہو کے پیوریفائی ہو کے آگے جاتا ہے تو پھر ایک سٹیج آتی ہے جس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. مطمئنہ سیٹسفائیڈ نفس ہے. دو طرح کے اس کے معنی لیے جاتے ہیں. آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ایسا نفس جو تمام مراحل سے کامیابی سے گزر کے آگے آیا، سرٹیفائیڈ ہو گیا. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ وہ مبارک ہو گیا، اس کو منظور کر لیا گیا. یہ ایک گیم ہے، زندگی ایک کھیل ہے. اس کھیل کے مختلف لیول ہیں. جو آپ ان لیولز کو کراس کرتے جاتے ہیں، ہر لیول کے اندر آبسٹیکلز ہیں، مشکلات ہیں. ون ہیز ٹو فائٹ ود دا ڈیزائرز، ود ریونج، ود فیئرس. بہت ساری خواہشات، آپ کا ڈر، خوف، ان سے آپ لڑتے ہیں. پھر علم حاصل کرتے ہیں. علامہ آدم الاسماء. تو انسان جو ہے وہ چونکہ سپریم کریشن ہے، تو جو انسان جس قدر فطرت کے قریب ہوگا، یعنی اپنی اصل کے قریب ہوگا، اس کی اصل عاجزی ہے، تکبر نہیں ہے. تکبر ابلیس کی اصل ہے. ٹھیک ہے. عجز جو ہے وہ ہماری مٹی جو ہے اس کی اصل ہے عجز و انکسار. جب انسان عاجزی اور انکساری سے جس قدر دور ہوتا جاتا ہے، اسی قدر اس کے اندر اکڑ آنا شروع ہو جاتی ہے. اکڑ جس کو تکبر کہا جاتا ہے. تکبر جو ابلیسی رستہ ہے. اور جب آپ تکبر کا شکار ہوتے ہیں تو پھر آپ سے نفس مطمئنہ والی سٹیج جو ہے وہ بہت دور ہو جاتی ہے. تو نفس مطمئنہ پہ انسان جب فارغ ہوتا ہے، پہنچ جاتا ہے وہاں پہ، تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ جی وادخلی فی عبادی وادخلی جنت، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. یعنی نفس مطمئنہ آپ کا ایک ریوارڈنگ سٹیج ہے، وہاں پہ آپ کو انعام و کرام سے نوازا جاتا ہے. یہی پھر چیزیں آگے وہ آتی ہیں. اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے. اما اصحاب الیمین، کیا بات ہے دائیں ہاتھ والوں کی. اور اصحاب الشمال، یہ بائیں ہاتھ والے، کیا بات ہے بائیں ہاتھ والوں کی. لوزر جو ہیں. تیسری سٹیج ہے جس میں السابقون الاولون ہے، جو آگے ہیں، گفٹڈ ہیں، انعام یافتہ ہیں، وہ آگے ہی ہیں اس چیز میں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں. اب اس میں ہم ایک مجھ سے سوال ہوا کہ عادت کیا چیز ہے. عادت آپ یوں سمجھ لیں، سائنٹیفک انداز میں اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے، اور میں اگلے دن پڑھ رہا تھا کہیں پہ کہ جب آپ 21 روز تک for 21 days non-stop, if you keep on doing certain action and you keep on repeating the same thing for 21 days non-stop, so it becomes your habit. یہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. عادتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، بری عادتیں بھی پڑ جاتی ہیں. Man is known by the company he keeps. انسان کی جیسی محفل ہوتی ہے ویسی اس کو عادتیں پڑ جاتی ہیں. بچوں کی عادتیں اچھی یا بری ہوتی ہیں، ہم ان کی عادتوں کے اوپر کریٹیسائز کرتے ہیں، بیٹے ایسے کرو ویسے کرو، یہ کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. تو عادتیں جو ہے یہ ایکسٹرنل فیکٹر ہے. انسٹنکٹ جو ہے یہ آپ کی انٹرنل فیکٹر ہے. اسی لیے اگر آپ ان کے تینوں لفظوں پہ غور کریں تو ان کے شروع میں ان آیا ہوا ہے. انسٹنکٹ، انٹلیکٹ، اور اس کے بعد ہے آپ کی انٹیوشن. یعنی یہ آپ کا انٹرنل یا انیٹ فیچر جس کو کہتے ہیں، بلٹ ان ہے. یہ پہلے سے موجود ہوتی ہیں، صرف ہم نے اس کو ایکسپلور کرنا ہوتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جب آپ اللہ کی راہ میں، ہماری راہ میں، یعنی جیسے قرآن کہتا ہے کہ مجاہدہ کرتے ہیں، ایکسپلوریشن کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، تو پھر لنہدینہم سبلنا، ہم اس کو راستے کی، سبیل کی ہدایت دے دیتے ہیں. ایک آپ کو پاتھ مل جاتا ہے. کوئی بھی سکل ہے، کوئی بھی پروفیشن ہے، اس کی یہی منازل ہیں. انسان شروع میں اس طریقے سے نہیں سیکھ پاتا. بچپن میں جب انسان ہے تو اس کو نہیں پتا کہ اس نے کوئلے کو اٹھا کے منہ میں ڈالنا ہے یا کوئی گندی چیز پڑی ہوئی ہے. وہ انسٹنکٹ کا لیول ہے، بالکل اینیمل لیول ہوتا ہے. پھر انسان آہستہ آہستہ اس سے بلند ہوتا ہے. میرے نزدیک جو میری فلسفی ہے، یا میں جہاں تک سمجھا ہوں آج تک زندگی کو، زندگی سارے کی ساری دراصل ایکسپلوریشن ہے. جو روح جس قدر اپنے آپ کو ایکسپلور کر پاتی ہے، اسی قدر وہ آگے منازل پہ فائز ہوتی ہے. جو روحیں اپنے آپ کو اس زمین پر ایکسپلور کرنے میں ناکام رہیں گی، وہ اس سے نیچے ایک قرہ موجود ہے جس کو جہنم کہا جاتا ہے. یعنی یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا ہے. آپ کا یہاں پہ ڈیوٹیز کیا ہیں، آپ کو کس لیے بھیجا گیا ہے، آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. اور میری یہ فلسفی ہے، میں اکثر دوستوں سے ڈسکس کرتا ہوں، اور میں عنقریب اس کے اوپر ایک انشاءاللہ ریسرچ اورینٹڈ ایک کتاب بھی میری آ جائے گی جلدی. میں اس پہ لکھتا رہتا ہوں کچھ نہ کچھ. میرا تھیسس یہ ہے
کہ کل مخلوقات جو ہیں، جتنی بھی مخلوقات، بھیڑیے، لومڑیاں، کوے، چڑیاں، طوطے، جو چرند پرند، حشرات الارض، یہ ساری چیزوں کا جب ایسنس نکالا جائے، ان کا آپ یہ کہہ لیں کہ ان کو مکس کریں اور ان ساری چیزوں کی ایک چپ بنا کے، وہ چپ جو بنتی ہے وہ انسان ہے، یا دا ادر وے راؤنڈ آپ اس کو سمجھ لیں، ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو دونوں انداز میں، کہ اگر انسان کو ہم کھولیں کہ انسان کو کیوں اشرف المخلوقات بنا دیا گیا، اس کے اندر ایسی کون سی پاور رکھی اللہ آدم الاسماء کی صورت، مجھے یہ لگتا ہے انسان کو جب کھولا جائے اور اس کے بارے میں ریسرچ ہو مزید، تو اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ ساری کائنات پہ اپلائی ہو جائیں گے، کائنات کی کل مخلوقات کی جو خوبیاں، خامیاں، ان سب کا مجموعہ انسان ہے۔ پھر ہم نے اپنے آپ کو عقل کے لیول سے، قرآن جگہ جگہ پہ کہتا ہے کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم شعور نہیں رکھتے، افلا تعقلون، یعنی عقل کو وہ کہتا ہے کہ یہ عقل پہلی منزل ہے جو انسٹنکٹ کے لیول سے انسان کو اوپر لے کے جاتی ہے، انسٹنکٹ کا لیول، یعنی اگر آپ بالکل، اب جیسے ایک جانور ہے، جانور عقل استعمال نہیں کرتا، حالانکہ عقل کا لیول اس میں بھی ہے، کوا جو ہے وہ بھی تجربے سے سیکھتا ہے، لیکن انسان میں سپریم لیول ہے عقل کا بھی۔ تو جب آپ اپنے ماضی سے نہیں سیکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے انسانی لیول کو سمجھا ہی نہیں۔ جب بات سمجھ آ رہی ہے آپ اسی لیول پہ رہنا چاہتے ہیں، اینیمل لیول پہ، جس کو سوشل اینیمل، لیکن جب آپ انسان عقل استعمال کرتا ہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا عقل مند ہے۔ کوئی غلطی کرے تو بزرگ اکثر کہتے ہیں تو بیوقوف ہے، تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تو وہ جو بیوقوفی اور دماغ خراب ہونے کے تانے ملتے ہیں وہ دراصل اسی وجہ سے ملتے ہیں کہ یو ہیو بین blessed with the wisdom۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے کہ وہ سوچ بچار کرتا ہے انسان، کہ مجھے یہاں اس راستے پہ چلنا چاہیے، ایک طرف اس کا گھر، ایک طرف میں کدا، میں کہاں جاؤں ہوتا نہیں یہ فیصلہ۔ تو جب آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو پھر آپ آگے بڑھتے ہیں۔ تو عادت جو ہوتی ہے وہ مسلسل ایک کام کرنے سے، ریپیٹیشن سے، ایک وہ چیز آپ کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے۔ عادتوں کو بدلا جا سکتا ہے۔ پھر انسٹنکٹ کے اوپر انٹلیکٹ چیک رکھتی ہے، انٹلیکٹ کے اوپر انٹیوشن۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت ہے جن کے اندر وجدانیات موجود ہے، وجدانی ذوق ان کے اندر موجود ہے، اور یہ عالم ارواح جو ہماری سول ورلڈ ہے، یہ اس کی پاور ہے، انٹیوشن۔ ہمارے ہاں انٹیوشن کے اوپر اتنی ریسرچ نہیں ہوتی۔ یہ جو حسن کا احساس کرنا یا عشق کی جو منزل ہے، یہ ہماری وجدانیات کی منزل ہوتی ہے۔ آپ چیزوں کو ان کی اصل میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کے بولنے سے پہلے ان کو سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لفظوں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ لوگ کس مزاج کے ہیں۔ آپ ان کو ٹچ کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں۔ یہ ان کا انٹیوشن کا لیول ہے۔ پھر ہر سٹیج پہ پرفیکشن ہے، یعنی انسان انسٹنکٹ کے لیول پہ آگے بڑھتا ہے، انٹلیکٹ کے لیول پہ انٹلیکچول ہو جاتا ہے، پھر انٹیوٹیو پاور میں یہ جتنی آپ کی امیجینیشن کا پروسیس ہے، یہ سارا انٹیوشن کے لیول پہ ہوتا ہے۔ یہ جسم کی دنیا نہیں، یہ میٹا فزیکل سے فزیکل ورلڈ میں آتی ہے۔ تو پھر آپ نے اپنے رویے کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، دوسری قوموں کے تجربات، حوادث، ان کو آپ مشاہدہ کرتے ہیں، پھر آپ آگے بڑھتے ہیں، اسی کے مطابق آپ اپنی عادتیں تبدیل کرتے ہیں، اسی کے مطابق آپ کا انتخاب چینج ہوتا ہے۔ یو میک یور چوائسیز اینڈ یو میک یور سیلف، یو بریک یور سیلف۔ تو جو انسان آگے بڑھتا ہے زندگی میں، وہ اپنی چوائسیز کو ایڈجسٹ کرتا جاتا ہے، فلیکسیبل ان دا۔ جو لوگ اکڑ جاتے ہیں، ابلیس آج کے دن تک اپنی بات سے واپس نہیں مڑا، اسی لیے وہ ابلیس ہے، اسی لیے وہ راندہ درگاہ ہے۔ انسان سپریم اس لیے ہے کہ انسان موڑ آتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ انسان اپنے نفس کو کوستا ہے، انسان اپنی غلطی پہ شرمسار ہوتا ہے، انسان کنفیس کرتا ہے، انسان توبہ طائب ہو جاتا ہے۔ یہی انسان بننے کا عمل ہے۔ اسی لیے شاعر کے مطابق کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، یا اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر میں اکثر دوستوں کو سنایا کرتا ہوں کہ ایک شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اتنا آسان نہیں ہے۔ زندگی کو سمجھنا، ڈیسیجنز لینے، آگے بڑھنا، اور پھر یہ طے کرنا کہ ہم
کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے، یہ ہماری چوائسز کے مطابق پھر فیصلے ہوتے ہیں۔ ہاں جی حسنین، میں نے کہا تھوڑا خشک لیکچر ہے لیکن کچھ کویسچنس تھے تو اس کا جواب جو ہے وہ بڑا ضروری تھا۔ آپ کا کوئی کویسچن اور ہو سکتا ہے تو آپ نیچے کومنٹ میں کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہاں جی آصف، کیسے ہو بچے؟ چلو ٹھیک ہے، لائیو جانا ہے۔ یہ دیکھو تمہیں انگریز دیکھیں گے ادھر سے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آواز ساری ٹھیک آئی ہے؟ اور میں تھوڑا 1 منٹ کے لیے ریسٹ کر لوں، مجھے چائے کی طلب ہو رہی ہے، چائے جو ہے وہ بن رہی ہے اوپر۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا ہو ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یس، پرفیکٹ اینڈ کلیئر وائس تھرو آؤٹ دا ویڈیو۔ اوکے چلو، یہ اس کا مطلب یہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ رش نہیں ہے، اکیلا ہوں اور نیٹ بھی میرا خیال میں ٹھیک چل رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی نیا تجربہ جو ہے وہ میں کرتا رہتا ہوں۔ نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ سے متعلق کوئی کویسچن ہو، انسٹنکٹ، انٹلیکٹ اور انٹیوشن کا اگر کوئی کویسچن آپ کرنا چاہتے ہیں، جبلت، دانش، وجدانیات اور پھر فطرت۔ یہ جو انگریزی کا لفظ ہے نیچر، یہ نیچر جو ہے وہ والی فطرت نہیں ہے۔ فطرت جو ہے وہ عربی میں تو اس کو وہ چیر پھاڑ والا لفظ بھی ایک وہ اس کا معنی لیا جاتا ہے۔ فطرت بہت خوبصورت لفظ ہے۔ علامہ اقبال کے ہاں جو ہمیں فطرت کا نظارہ نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو فاطر کہتے ہیں، فاطر، کہ میں فاطر ہوں، میں نے انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو انسان کی فطرت ہے یہ اس کی اصل ہے، یہ اس کا خالص پن ہے۔ جب انسان پیور ہو جاتا ہے اپنی تھاٹس میں، اپنے ایکشنز میں، جوں جوں وہ خالص ہوتا جائے گا، جوں جوں وہ امپرفیکشن سے پرفیکشن کی طرف جانا شروع ہوگا، تو وہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ ہم اپنی اصل کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں ہمارے پاس نقل ہوتی ہے، ہمارے رویے نقلی، لہجے نقلی، لفظ نقلی، ہم جو اندر سے ہوتے ہیں ہمارے قول و فعل میں وہ تضاد آ جاتا ہے۔ کابر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، جو انسان دوسروں کو کہتے ہو وہ خود کرتے نہیں ہو۔ تو وہ انسان کی زندگی میں جب یہ تضاد آ جائے گا تو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ انسان آہستہ آہستہ امپروو کرتا ہے۔ بچہ بالکل اینیمل لیول سے شروع کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ایکسپلور کرتا ہے، اس کو اسکول میں بھیجا جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے چیزوں کو، وہ اس کو تجربات ہوتے ہیں، وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، وہ بزرگوں کی کہانیاں سنتا ہے، وہ اپنے سے سینئرز کی باتیں سنتا ہے۔ جو بچہ، جو اسٹوڈنٹ غور سے اپنے اساتذہ کی باتیں سنتا ہے وہ اس لیول میں بہت ساری چیزیں ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا اس کے اندر پرفیکشن بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس اپنے اساتذہ کو غور سے سنتے ہیں کلاس رومز میں، ان کے رزلٹس ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں۔ یہ میرا تجربہ میں نے دیکھا ہے زندگی میں۔ آپ اپنی عمر کے جس سال میں ہیں، آپ اپنی عمر کے 15ویں سال میں ہیں، 20ویں سال میں ہیں، 25ویں میں ہیں، 30ویں میں ہیں، یہ آپ کا لیول ہے۔ اس لیول کو آپ نے ایکسپلور کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، حتیٰ کہ پیدائش سے لے کے موت تک ساری زندگی۔ موت اٹ سیلف ایک ایکسپلوریشن ہے، اور یہ آخری ایکسپلوریشن ہے اس زمانے کی۔ اس دھرتی پہ جب ہم آخری کوئی چیز ایکسپلور کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم یہاں کچھ بھی ایکسپلور کرنے جگہ نہیں رہتے۔ پھر ہمارے جسم کو غسل دینے کی ایکسپلوریشن دوسرے کرتے ہیں، ہمیں دفن کرنے کی ایکسپلوریشن دوسرے کرتے ہیں، ہم نے آگے بڑھ جانا ہے۔ وہ استاد محترم واصف علی واصف کا ایک قول، زندگی ایک راز ہے، جس نے یہ راز جان لیا وہ مر گیا، جس نے نہ جانا وہ مارا گیا۔ زندگی it's a secret. So we need to consider our choices. The way we make our choices either make us or break us. Either we are made or we are broken. انسان اپنی زندگی کو جس طریقے سے بناتا ہے، جیسے سوچتا ہے، جو غلطی کی اس کو ٹھیک کرتا ہے، جو چیزیں ٹھیک ہیں اس کو امپروو کرتا ہے، مزید آگے بڑھتا ہے۔ کوئی اسٹوڈنٹ ہے،
تو اس کا حساب کتاب اس کے علم کے ساتھ ہوگا. کوئی اگر بلیک سمتھ ہے تو اس سے پوچھا جائے گا. جس کا جو پروفیشن ہے اس سے اس کی پروفیشن کے کویسچنس ہوں گے. آپ اس گیم میں جو رول پلے کر رہے ہیں آپ سے وہی پوچھا جائے گا. یہی انسٹنکٹ، انٹلیکٹ اور انٹیوشن کا لیول ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، میں بھی بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن میں بڑی زبردست انٹیوٹیو پاور ہے. انٹیوٹیو پاور آپ یہ کہہ لیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا تخلیقی ذہن کا ہے. آپ سب لوگ تخلیقی ہیں، کائنات کا ہر انسان تخلیقی ہے. وجہ کیا ہے کہ کچھ نسلوں میں ایسا رزق آنا شروع ہو جاتا ہے، جینیٹک کوڈز ایسے تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب تو ماڈرن سائنس اس کو ثابت کر رہی ہے کہ آپ کی کریٹیوٹی آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے، چونکہ کریٹیوٹی کے لیے پیورٹی چاہیے. آپ کی سول جس قدر پیور ہوگی، آپ جس قدر آگے لطیف ہوتے چلے جائیں گے، آپ اسی قدر امیجنیشن کی دنیا میں داخل ہوں گے. اسی یہ وجہ کہ جو مادیت والے لوگ ہوتے ہیں، مادہ پرست، جن کو بس دنیا کی ہی ساری چیزیں چاہیے، ان کو خیال نہیں آتا. خواہشات تو ہو سکتی ہیں، خیال نہیں ہوتا. خواب اور خیال، یہ وجہ اکثر کہتے ہیں نا وہ شاید سارے غریب ہوتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس وہ پیورٹی تو ہے لیکن دنیا کا مال ان کے پاس نہیں ہوتا. بعض یہ اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے غریب ہو جانے والی. اسلام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ، اسلام بیلنس کا نام کرتا ہے. دنیا میں بھی آپ کو بیوٹیفل زندگی چاہیے، آخرت میں بھی آپ کو سکسیسفل لائف چاہیے. یہ دنیا کو چھوڑ دینا اور آخرت کی چکر میں پڑ جانا، دنیا جہنم بن جائے بے شک نہیں. آپ کو بیلنس کرنا ہے. جس ماحول میں آپ رہیں گے وہاں درخت اگائیں گے، وہاں صفائی کا خیال رکھیں گے. ابھی میں آیا ہوں آفس میں، میرے ساتھ 2-3 دوست بھی شامل ہو گئے. ہم سب نے مل کے پنکھے صاف کیے، ٹیبل صاف کیے. یہ سارے کمپیوٹر، چائے کے داغ لگے ہوئے تھے، جہاں کپ پڑتا ہے آپ کو پتا ہے داغ پڑ جاتا ہے، تو خوب اس کا رگڑے لگائے. اور میرا ایک بیلیف ہے کہ جو آپ کا رزق کا ٹھیکہ ہوتا ہے نا، ریڑھی، یہ میں نے ایک ریڑھی والے سے سیکھی تھی یہ بات، وہ اس کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری جاگیر ہے. ہم اگر اس ملک کو جنت نہ بنا سکیں تو پھر ہم کس جنت کی بات کریں گے؟ یہ ایسے فراڈو میٹر لوگوں نے لگایا ہوا ہے. اپنے محلے جہنم بنا دیے، اپنے خاندانوں میں جہنم والے کرتوت شروع کر دیے، ناراضگیاں اور سازشیں، اور ہر وہ کام کیا جسے نبی پاک علیہ السلام نے روکا ہوا ہے. رشتوں کو توڑنا، رشتوں کے خلاف عجیب و غریب سازشیں، جہنم بنا دیا ہر چیز کو. بچوں کی زندگی کو جہنم بنا دیا، دوستوں کی زندگی میں زہر گھول دیا، اور پھر کہا کہ میں جنت میں جاؤں گا چونکہ میں 5 وقت کا نمازی بھی ہوں. یہ مطلب آپ کو تھوڑا سا جہاں ہم رہتے ہیں اس ماحول کو، اس کا حساب کتاب ہوگا. کیا کیا آپ نے؟ آپ پاکستان میں تھے، کیا کیا؟ نئی گلیاں بنوائیں، کوئی سڑکیں بنائیں، کوئی پل بنائے. تعلیم کے لیے کیا کیا؟ کسی کی مدد کی نہیں کی؟ آپ کے محلے میں کہیں لڑکیاں بوڑھی ہو کے تو نہیں مر گئیں؟ کتنے لوگ تھے غریب، بچے پڑھ نہیں سکے، آپ برگر کھاتے رہے ہو بڑے بڑے موٹے، بچوں کو کتابیں لے دینی تھی آپ نے. تو یہ پوچھا جائے گا بھائی صاحب. یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں. We will be answerable to Allah Almighty on the day of judgment. یہ آپ اچھے طریقے سے، جہاں تک میری آواز جاتی ہے آپ لوگ اس کو غور سے سنا کریں. ہم نے معاشرے کو جنت بنانا ہے، یہی ہماری پرفارمنس ہے. ہم یہاں پہ ایلین ہیں، اس پلانٹ پہ بھیجا گیا ہے پرفارمنس کے لیے. تو آپ کا انسٹنکٹ کا لیول، اس کے اوپر انٹلیکٹ ہو، دانش، عقل اللہ نے آپ کو دی، عقل استعمال کریں. اپنی عقل سے اپنی حیوانی خواہشات کو کنٹرول کریں، اور پھر وجدانیات کے ساتھ روحانیت کی منزل میں داخل ہو جائیں، آگے بڑھیں، نفس مطمئنہ کی سٹیج پہ جائیں. کون روکتا ہے آپ کو؟ کوئی وہ پیر صاحب کے بچے جو پیدائشی پیر صاحب کے بچے ہیں وہ گاڈ گفٹڈ چیزیں لے کے آئے ہوئے؟ نہیں. ماحول کی بات ہوتی ہے، ان کو ایک ماحول ملتا ہے، ظاہری بات ہے، اس ماحول کے مطابق ان کو سہولت ہوتی ہے. آپ سب انسان اللہ تعالیٰ عادل ہے. پھر یس نسلوں کا فرق ہوتا ہے، اس میں وہ میڈیکل سائنس بھی ہے. آپ نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے. آپ کے اختیار میں ہے پڑھنا، آپ کے اختیار میں ہے ہنر حاصل کرنا، آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ وقت ضائع نہ کریں. اگر آپ وقت ضائع کریں گے قیامت کے دن کیا منہ دکھائے گا؟ شرمساری تو ہوگی. انسان جب وقت ضائع کرتا ہے تو پھر بہت کچھ ضائع کرتا ہے. مائی ڈیئر، میں تھوڑا دکھی ہو گیا یار. چائے دے دو آصف. چائے نہیں بنی بیٹے؟ یار چائے پلا دو. ادھر آؤ، میں تمہیں یہ دیکھو، یہ آصف ہے. یہ ہائے کرو یار، بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. آصف، یس تھینک یو آصف.
आसिफ चाय पिला दो, अल्लाह आपका भला करे। देखो मुझे जो चाय पिलाता है मैं उसको दुआएं देता हूँ। मोहम्मद हसन, अच्छा जी, उस्ताद मोहतरम की शबरास, एक आपको मैं सुनाता हूँ उस्ताद मोहतरम का कलाम। बहुत बहके मगर रिंदों ने की हैं होश की बातें। ये मैंने निशानी नहीं लगाई थी, खुद ही खुल गया। उस्ताद मोहतरम खुद ही कहते हैं ये पढ़ो। बहुत बहके मगर रिंदों ने की हैं होश की बातें, तेरे रुखसारो गैसू की, तेरी आगोश की बातें। और जो खामोशी से सजदे कर रहा था तेरे साए को, जमाना कर रहा है अब उसी खामोश की बातें। आहा, फिर पढ़ता हूँ। जो खामोशी से सजदे कर रहा था तेरे साए को, जमाना कर रहा है अब उसी खामोश की बातें। और न अब है तशनगी बाकी, न अब एहसास से महरूमी। आहा, न अब है तशनगी बाकी, इसको कुछ लोग तशनगी भी कहते हैं। न अब है तशनगी बाकी, न अब एहसास से महरूमी, न अब फरदा की बातें हैं, न अब है दोष की बातें। ये मरोज़ो फरदा। हमें अब तो खबर अपनी नहीं पर होश है इतना। हमें अब तो खबर अपनी नहीं पर होश है इतना। सरे राहें सुनी थी हमने एक मदहोश की बातें। वाह वाह उस्ताद मोहतरम, आई लव यू। सरे राहें सुनी थी हमने एक मदहोश की बातें। और जवानी ही नहीं बाकी तो वासिफ जिक्र क्या करना। जवानी ही नहीं बाकी तो वासिफ जिक्र क्या करना। कहाँ तक कीजिएगा आप उस रूपोश की बातें। कहाँ तक कीजिएगा आप उस रूपोश की बातें। रूपोश, बहुत बहके मगर रिंदों ने की हैं होश की बातें। वाह जी वाह यार, वाह वाह तो करे ना, कम से कम नीचे लिखे दर वाह वाह। उस्ताद मोहतरम का कलाम। हाँ या ही या कयून, बार बार आजमा के छोड़ दिया उसने अपना बना के छोड़ दिया। चश्मे साकी ने मस्त कर डाला, कुलज़म में मैं पिला के छोड़ दिया। हम ये समझे कि रूबरू वो हैं, हम ये समझे कि रूबरू वो हैं, आईना यूं दिखा के छोड़ दिया। और नाम अपना लिया मगर मुझको मेरा किस्सा सुना के छोड़ दिया। और ना खुदा ने सफीना ए उम्मीद ऐन तूफान में ला के छोड़ दिया। और या अली कह के उसको अपनाया, उसने वासिफ बना के छोड़ दिया। भाई वाह। तो तू है, तेरी आरज़ू है, मैं कहाँ, हर तरफ बस तू ही तू है, मैं कहाँ। ये हकीकत है या एक वहमो ख्याल, आईना ही रूबरू है, मैं कहाँ। और दीदाए हैरान संभल गुल ने कहा, ये जमाले रंगो बू है, मैं कहाँ। और पैकरे हस्ती में हस्ती छुप गई, मुझको मेरी जुस्तजू है, मैं कहाँ। और इश्क अव्वल है या पहले हुस्न है, दिल नज़र की गुफ्तगू है, मैं कहाँ। और एक जहां ढूंढा कि था योमे विसाल, शाम हिजरां चार सू है, मैं कहाँ। और सो गया वासिफ कि गर्दिश थम गई, हाथ में उनके सबू है, मैं कहाँ। काफी अगर बोर हो जाते हैं आप लोग। वाह वाह, अच्छा गुड, शाबाश। ये जिन लोगों ने वाह वाह किया ये जोक वाले लोग हैं। देखिए मुझे अभी तक चाय नहीं मिली, और जब मुझे चाय नहीं मिलती, ये आप देख रहे हैं मेरी रग, यहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा मेरी तस्वीरों में, यहाँ एक मेरी रग है, ये फड़कना शुरू हो जाती है ऐसे, ये अभी भी नजर आ रही होगी अब। ये मेरी बचपन से ये मेरी रग है। यहाँ मुझे चोट लगी थी तो वो मेरी रग जो है ना वो फूली रहती है, और चाय ना मिले तो ऐसे ऐसे ये इसमें से वो होना शुरू हो जाता है। तो ये आज मैंने एक नई चीज़ भी पहनी है। जब मैं ऑफिस में आया तो ये साद अली भट्टी के कंप्यूटर के पास पड़ी थी, और मैंने इसको ट्राई की तो पहली उंगली में मैंने डाला तो ये पूरी आ गई, लिहाजा ये अब मेरी हो गई है। I'm not gonna give it back to Saad Ali Bhatti. This is mine now because I found it and no one was guarding it. तो जब ये मेरी है, अब साद अली भट्टी को मैं ये लाइव दिखा रहा हूँ, आप लोग विटनेस करें
पंजाबी में हम कहते थे लब्बी चीज खुदा दी ना तेले दी ना पा दी, ये नाउ दिस इज माइन, आई एम नॉट गोना गिव इट बैक टू साद अली भट्टी, नो वे। साद मुझसे छीनने की कोशिश करेगा, मैं अपनी उंगलियों को ऐसे कर, यस या हय्य या कय्यूम। अब भाई किसी को अगर लेक्चर की समझ नहीं आई तो जाहिर बात है फिर उसको मैं नहीं समझा सकता, मैंने तो बहुत आसान लफ्जों में ये बातें की हैं। और कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो कि चाय नहीं आई। हाँ, एक बात मुझे याद नहीं रही यार, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो शर्ट मैंने आज पहनी हुई है, ये आज सऊदी अरब से तोहफा है। हसन सैयद हसन अब्बास मेरे लिए ये शर्ट लेके आया सऊदी अरब से। अब मैं आपको बताऊं हम जुनूनी और जज्बाती लोगों का अलमिया क्या है। पहले तो यानी मैंने अपने आप को वजू की हालत में मैं ले गया, फिर मैंने ये शर्ट पहनी, क्यों, सऊदी अरब से आई है। और मैंने जब से इसको पहना हुआ है मुझे अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं, यानी जैसे वो आपका एक ये इंट्यूशन है आपकी, ये आपकी जमालियात है, यानी आई कैन फील मदीना। मुझे ये लगता है कि ये वहां से आई है, बेशक चाइना से बन के गई हो, आई डोंट केयर, लेकिन मेरी फीलिंग्स ये है कि ये सऊदी अरब से आई है और मैंने इसको पहना है और बगैर धोए हुए पहन लिया, सिर्फ इस वजह से कि इसके ऊपर कोई डस्ट लगी होगी मदीने की, मक्के की, कोई उस मिट्टी की कोई खुशबू होगी इसके अंदर, तो वो मेरे मसामों में मैंने फिर इस तरीके से भी अपने आप को किया तो ये हमारा सिस्टम। अब हमारा क्या इलाज हो सकता है बताएं, हमारा क्या इलाज हो सकता है? खजूर को हम सऊदी अरब से खजूर आ जाए तो मुंह में डाल के गोल 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 मजे लेना शुरू कर देना, वो आंखें उधर पहुंच जाती हैं, ज़हन उधर पहुंच जाता है। पानी आ जाए तो एक एक सिप आबे ज़मज़म ऐसे घूंट मजे ले ले अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ। जन्म जन्म से मोहम्मदी हूँ, जन्म जन्म से। अच्छा जी, हाँ रिंक तिरक, वाह वाह, ये मैं अभी आपके कमेंट्स पढ़ सकता हूँ। काफी सारे लोग आए और बोर होके चले भी गए, बुरी बात है। गुलाम नबी कैसे हो बरकरदार, माय डियर गुलाम नबी तनोली जॉइंट। उबैदुल्ला मान साहब भी आए थे, उस्ताद मोहतरम लाला मान, मुझे बताया नहीं आप लोगों ने, मैं उनको सलाम करता लाला मान को। ये दिल उड़, ये जबरदस्त, यस, थोड़े से दिल और प्लीज, आई लव हार्ट। मैं इस वक्त इंट्यूटिव अंदाज में आपसे बात कर रहा हूं, कोशिश की है कि खालिस बातें आपके साथ करूं, अंदर की दिल की बातें, बगैर चाय के। और आसिफ चाय दे दो वरना मैंने तुम्हारी तलाक करवा देनी है, चाय दे दो। आसिफ मुझे चाय ना बना के दे तो मैं इसके घर वाले को फोन करता हूँ कि भाभी जी मुझे चाय नहीं बना के दे रहे। अभी मैं उसको थ्रेट लगाता हूँ, फिक्र ना करें। ये आसिफ और 10 मिनट में चाय ना आई तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको फिर दूसरी शादी, नया पाकिस्तान नई बीवी अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। आसिफ नहीं दे रहे, जालिम लोग। कप्तान को कहें कि मुझे चाय नहीं मिल रही। क्या फायदा वजीर आजम आपके बनने का जब मुझे चाय नहीं मिल रही। पुराने पाकिस्तान में मिल जाती थी, नए पाकिस्तान में चाय नहीं मिल रही। पहला दिन है आज, चलो कोई बात नहीं, माफ किया। 100 दिन के पैकेज बनाया, 100 दिन में चाय नहीं रखी, कमाल। भाई गरीब आवाम को चाय चाहिए, गरीब आवाम चाय के साथ चलते हैं, चाय। ये कौन दिल दिल फेंक रहा है भाई, काफी दिल आ रहे हैं। ये सैयद वजदान जीरक के दिल आ रहे हैं। और कौन, हसनैन थक गए हो?
اپنی حاضری لگایا کریں ادھر، مجھے پتہ نہ چاہیے. یہ جب میں بند کروں گا نا تو پھر آپ اس کو سن سکتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ تھی شروع میں، ابھی تو میں ذرا چل مار رہا ہوں، اور شروع والی باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. کچھ آدھا پونا گھنٹہ اس کا سیریس آپ سن لیجئے گا. آپ کے بھیجے میں اتر گئی باتیں تو میں سمجھوں گا مجھے میری محنت کا صلہ مل گیا. ورنہ یہاں بڑے بڑے آئے سمجھانے والے، نہیں سمجھنا جس نے نہیں سمجھنا، جس نے سمجھنا ہے اس نے اشارے سے سمجھنا. اپنی مٹی کو نرم کریں بھائی صاحب، تکبر سے بچیں، عاجزی اختیار کریں. جو انسان اکڑ جاتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے نا تو اکڑ جاتا ہے. آکڑ موت ہے، مت اکڑے. آکڑ کس چیز کی؟ کئی دفعہ غسل دیا ہے میں نے میتوں کو ساتھ ہو کے، میں ان کو دیکھتا ہوں، کاہے کی اکڑ بھائی، کاہے کی اکڑ. نہ کفن کی جیبیں، نہ قبر میں الماری، نہ اے سی، نہ قالین. یہ سارا جسم، یہ خوبصورت جسم سارا مٹی میں ہے. اکڑے مت، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کریں، امپروو کریں اپنے آپ. ہر روز نیا سورج طلوع ہو، پہلے سے امپروو کیا ہوا. ہر روز کچھ سیکھیں، کچھ پڑھیں، کتابیں پڑھیں. اساتذہ کی باتیں غور سے سنا کریں فار گاڈ سے. بزرگوں کے پاس بیٹھیں، ان کی لائف ایکسپیرینسز ہیں، ان سے سیکھیں. آپ نے زندگی میں کیا پایا، کیا کھویا، کیا تجربات کیے، اپنی زندگی پہ پھر اپلائی کریں. یہی انٹلیکٹ کا لیول آگے بڑھاتا ہے آپ کو انٹیوشن کی سٹیج. جو آپ اصل کے قریب ہوں گے، نیچر کے قریب ہوں گے. اسلام دین فطرت ہے، اور دین فطرت کو سمجھنے کے لیے آپ کو فطرت کو سمجھنا لازمی ہے. آپ کے آپ کی بھی ایک فطرت ہے، انسان کے اندر بھی ایک فطرت ہے. یہ باہر بھی فطری مظاہر ہیں. یہ جس قدر خالص ہوں گے، آپ دیکھیں نا مری میں اگر شاپر بکھرے ہوئے ہیں، گند ہے، تو وہ فطری نظارے خراب ہو جاتے ہیں. سیف الملوک کو گندا کر دیا، یعنی اس کا جو نیچرل پہلو تھا وہ ختم کر دیا ہم نے، اور اس کے اندر علائشیں، اپنی پولوشن شامل کر دی. ہمارے نظریات میں بھی اسی طریقے سے گندگی اور آلودگی آتی چلی جاتی ہے. ہماری سوچوں میں بھی اسی طریقے سے پولوشن آتی ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو تطہیر کرنی ہے، پیوریفائی کرنی ہے. یہ پیوریفیکیشن کا جو پروسیس ہے، یہی انسان کی نیچر آگے اصلی. یس سچ ہے. یس یس. تھینک یو ویری مچ مائی ڈیئر برادر آصف. آپ سب لوگوں کے لیے یہ گرما گرم چائے آپ لوگ بھی پئیں بھائی، اپنے اپنے جہاں بنا سکتے ہیں. اور جن کے پاس بنانے کا سامان نہیں، یا آصف کو میں بہت دعا. آصف تمہارا رشتہ بچ گیا بھائی. آج میں نے گھر فون کرنا نا بھابھی کو، اور میں نے کہنا تھا آصف مجھے چائے نہیں بنا کے دینا. اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کے بچے جیئیں، آپ کے دکھ درد دور ہوں، آپ کامیاب ہوں. آپ کو $50,000 اسی سال مل جائیں. چلو اور پکیاں بس. چلو چلو دعا دے دیا ہم نے. چلو بھائی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یس، یہ جو ملائی ہے نا، دودھ ملائی نظر آ رہی چائے؟ وجدان نظر آ رہی چائے؟ دیکھو نہیں سر کا کیا مطلب؟ حسنین امجد چائے دیکھو آصف نے بنا کے دی ہے آج. آپ نے نہیں بنا کے دی. آپ ادھر بیٹھے ہوئے، کدھر بیٹھے ہوئے سائی بال؟ اکیلے بھائی آفس صاف کرنے کے لیے آیا تھا. آپ لوگوں نے مجھے آفس بوائے رکھا ہوا ہے یہاں پہ. وہ سعد علی بھٹی صاحب مینیجر ہیں، سینئر ترین مینیجر. وہ مجھے چائے پلا کے مجھ سے صفائی کرواتے ہیں. ایک حسنین امجد صاحب ہیں یہاں پہ، کمپیوٹر اور ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر. وہ بھی چھٹی گئے ہوئے ہیں عید پہ. اور میں نے صاف کی ساری کتابیں، فائلیں، یہ سب صاف کی. اور گیلا کپڑا مارا، پھر خشک مارا اس کے اوپر. چائے تو ملنی چاہیے تھی نا آدمی کو. یا ہاں جی سائی وال. ڈسکے بھی ہیں جی بیٹھے ہوئے. ڈسکا والے بھی آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی سوال نہیں تو پھر میں بند کروں، سکون سے چائے پیوں.
بہت یقین مانا اتنی مزے کی چائے, صبر کا پھل نہیں, صبر کی چائے میٹھی ہوتی ہے. جب تک شڑوکا لگا کے نہ پیو مزہ نہیں آتا ہے. شکر الحمدللہ. ہاں مجھے یاد نہیں رہا اناؤنسمنٹ کرنی. آج سے کورل ڈرا کی انشاءاللہ لسٹ شروع ہو جائے گی, پلے لسٹ. فری لانس پاکستان یوٹیوب پہ جا کے اگر آپ سرچ کریں youtube.com/فری لانس پاکستان, یوٹیوب چینل پہ جائیں. آپ لوگوں کے لیے بڑی راتیں جاگتا ہوں, دیکھیں اس کو. اس سے میں نے کوئی نوٹ شوٹ نہیں چھاپنے, مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے. اس سے کیا مجھے چوانیاں ٹھینیاں مل جائیں گی. پڑھیں, سیکھیں کچھ. یہاں ایک لڑکا سیکھ رہا تھا, بھی مجھے بتایا اس نے, سر آپ کی ویڈیو سے میں نے فوٹو شاپ سیکھی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے فوٹو شاپ. اور یہ نان ڈیزائنر بندہ آپ کو ڈیزائننگ سکھا رہا ہے. بھائی اسی سے جوش میں آ جائیں. لٹریچر کا بندہ آپ کو ڈیزائننگ سکھا رہا ہے. کوئی کویسچن پوچھ سکتے ہیں آپ. فوٹو شاپ, ایلسٹریٹر, کورل ڈرا, ان ڈیزائن, ایڈوبی پریمیئر, ایڈوبی آفٹر افیکٹس, ساری پلے لسٹیں انشاءاللہ آئیں گی. یہ تیسری ہے. ایک تو فری لانسنگ کا چل رہا ہے, فائیور پہ آپ کو پتا ہے سعد علی بٹی کام کر رہا ہے. اور فوٹو شاپ میں نے مکمل کی ہے, بیسک لیول کا بھی تمام ٹولز. پھر اس میں ایڈوانس پروجیکٹس بھی ہیں, بزنس کارڈ بنانا, فلائر بنانا وغیرہ وغیرہ. ایلسٹریٹر کے تمام ٹولز اور ایلسٹریٹر پہ ایڈوانس پروجیکٹس بھی شروع ہیں. اب کورل ڈرا کے تمام ٹولز آپ کو سکھاؤں گا, 1 to all. کورل ڈرا آپ کو اس طریقے سے سمجھ میں آئے گا کہ آپ اشش کر اٹھیں گے. بڑا خوبصورت سافٹ ویئر ہے یہ بھی. لیکن ایلسٹریٹر ظاہری بات ہے, ایلسٹریٹر تو ایلسٹریٹر, اس لیے میں نے پہلے ایلسٹریٹر سے شروع کیا تھا. لیکن ڈیمانڈ آ رہی تھی انڈیا سے بھی. ایک دو نوجوان ہیں وہ چینل کو فالو کر رہے ہیں, پتہ نہیں نام مجھے بھول گیا, کیا نام, کیا آخر میں سنگھ تھا لکھا ہوا, سکھ برادری. وہ مجھے کہتا ہے, بار بار مجھے ریکویسٹ کرتا ہے, سر جی کورل دے ٹیوٹوریل, سر جی کورل دے ٹیوٹوریل کرو. پھر اپنے پاکستان سے بھی کافی دوستوں نے, اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے کہا سر ہمیں کورل ڈرا تک ایکسیس ہے, کچھ آتا بھی ہے آپ ہمیں. تو کورل ڈرا شروع آج سے انشاءاللہ. اس کے بعد ایک بڑی خطرناک پلے لسٹ میرے ذہن میں ہے انشاءاللہ, ستمبر سے وہ بھی آ جائے گی. تو آپ لوگ دیکھا کریں اور یہ اس کی کریں ذرا مارکیٹنگ. میری کمٹمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شروع سے چل رہی ہے. اس کو فورمز میں, بلاگز میں, خاص کر یہ جو ویڈیو آئی ہے نا ٹاپ, بیسیکلی وہ فری لانسنگ ٹرینڈز نہیں ہے. جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے وہ ویڈیو دیکھنا بڑا ضروری ہے. آپ فری لانس پاکستان پہ جائیں, youtube.com/فری لانس پاکستان. وہاں پہ جو سب سے لیٹسٹ ریسنٹ ویڈیو ہے ابھی, فری لانسنگ ٹاپ ٹرینڈز, سکلز, جابس 2018 اینڈ بیانڈ, وہ تمام وہ بچے اسٹوڈنٹس دیکھیں جو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہیں. آپ کو اس میں آپ کو فیوچر پلاننگ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. خاص کر کمپیوٹر والے جو یہ BCS IT وغیرہ کے جو بچے ہیں, اس کو ضرور دیکھیں, غور سے سنیں. وہ فری لانسنگ کا جو پرانا کانسیپٹ ہے وہ اب چینج ہو گیا, اب فری لانسنگ بزنس کی طرف جا رہی ہے. اس کے اوپر میں ویڈیو بنانے لگا ہوں قریب کہ فری لانسنگ جو ہے وہ لوگ اس کو کیوں غلط سمجھتے ہیں. فری لانسنگ سے تھوڑا سا آگے جائیں گے. اب آپ فری لانسنگ, آپ وہ پرانی ٹریڈیشنل ختم, وہ جابیں اپلائی کرنا, بلڈنگ کرنا, وہ آہستہ آہستہ مر رہی ہے بھائی. وہ چیز وہ ڈی ویلیو ہو گئی. اب اس سے ایک قدم آگے بڑھنا ہے آپ نے. تو وہ ویڈیو ضرور دیکھیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ لمبی ہے تو بے شک نہ دیکھیں. وہ لمبی اس لیے کہ مجھ سے, میرا بھی خیال کرے 10 گھنٹے لگے مجھے اس کو ایڈٹ کرنے میں, اور 1 مہینے کی ریسرچ ہے میری تقریباً. اور اس کے بعد یہ 1.5 گھنٹہ تو آپ کے سامنے آئی ہے, میں تقریباً 3 گھنٹے تو بولا ہی ہوں گا لگاتار نان سٹاپ بغیر چائے کے. ظالموں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, میری بہت ساری دعائیں. یہ ویڈیو جب میں یہ بھی اپلوڈ ہو جائے گی, یہ ضرور دیکھ لیں. بہت ساری چیزیں تھیں. وہ پیچھے بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے, وائٹ بورڈ, جس پہ آپ لیکچر سنتے ہیں. عید کے بعد انشاءاللہ وہ سیشن, لائیو سیشن جو ہے. اور چونکہ مجھے بار بار میسیجز آ رہے تھے اسٹوڈنٹس کے, 12 ٹینس, ایکٹیو وائس, پیسو وائس اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ, ڈیل ہو گئی. سارے سکھاؤں گا انشاءاللہ. آپ لوگوں نے ریگولرلی پھر اٹینڈ کرنا ہے. گھر بیٹھے ہوئے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کو 12 ٹینس جیسے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کبھی سکھائے تھے, ان کو آج بھی یاد آتے ہیں. ایکٹیو وائس, پیسو وائس اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ.
پھر لیٹر آن آگے نکلیں گے پریسی کیسے کی جاتی ہے، کمپریہنشن کا پیسج کیسے کرنا ہے، پیراگراف کیسے لکھنا ہے. یہ فری لانسرس کے لیے بھی ضروری ہوگی، لیکن اسٹوڈنٹس کو میں فوکس کروں گا عید کے بعد انشاءاللہ. اور سعد علی بھٹی کی ریکویسٹ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ، وہ ٹیوٹوریلز ابھی میں اپلوڈ نہیں کروں گا، لیکن ان کے لیے میں نے مینیج کیا ہوا ٹائم. وہ کچھ سیکرٹ ٹیوٹوریلز ہیں، ابھی فی الحال ٹیم تک رکھنے ہیں. سکسیسفل ہو جاتا ہے تو پھر آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ. پرومس، لا دین لمن لا عہد لہ، جس نے اپنا وعدہ نہ نبھایا اس کا کوئی دین نہیں. لہٰذا مجھے اس چیز کا احساس ہے، تو پرومس کر لیا ہے. پہلے تجربہ کروں گا ڈیجیٹل مارکیٹنگ، پھر آپ لوگوں کو بھی سکھاؤں گا. یہ فیوچر ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، پائتھن، جاوا اسکرپٹ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ. بار بار کہہ رہا ہوں، غور کریں اس پہ نوجوان اسٹوڈنٹس. ہمارا فیوچر تو یہ ہمارے استاد محترم. ہر بندے کو اپنے استاد بہت اچھے لگتے ہیں. میرا استاد محترم، سارے استاد محترم ہوتے ہیں، لیکن کوئی استاد محترم جب آپ کو لفظ بولتے ہیں استاد محترم تو آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. میرے ایک لاڈو استاد محترم جامعہ میں بھی، سید کون ساجد نقوی، اور بھی میرے اساتذہ ہیں باقی سارے بھی، ڈاکٹر فمیدہ ہیں، سر وسیم ہیں، سر قزل باج صاحب ہیں، میڈم ناہید ہیں، اور بہت سارے اساتذہ جو ہوتے ہیں ان کو غور سے دیکھا کریں. ان کے چہرے کو دیکھنے میں بھی مزہ آتا ہے. والدین اور اساتذہ یقین مانیں ان کے چہرے کو پیار سے دیکھا کریں، مسکرا کے. آپ کی آنکھوں میں ان کے لیے محبتیں ہونی چاہیے، شفقت ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے. آپ کو مزہ آئے گا. آپ کی جو انٹیوشن ہے نا، جس پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے پہلے، آپ کا وجدانی لیول بڑھ جائے گا. ٹرائی دس. چائے ٹھنڈی ہوگی. حسنین، عید ملے بغیر گئے ہو بیٹے ابھی؟ اللہ کرے جب تمہیں بوٹیاں کم ملیں بڑی عید کو. اچھا جی، اپنا کام کریں. اب بہت ہو گیا، اتنی لمبی ویڈیو ایک چائے کے کپ کے ساتھ. کم از کم دو کپ چائے کے مجھے ملنے چاہیے. چائے میری فیس ہے. جس نے پڑھنا ہے مجھے چائے پلائے اور میں اس کو 1.5 گھنٹے کا لیکچر دے دوں گا. میری ماں جی کہنے ہیں اینو چاہ پیا دے تو دیکھو جڑا مرضی کام کروا لو. یہ چیز میرے عزیز، خوش رہیں، سدا محترم رہیں، اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا احترام کریں. میں ہر ویڈیو میں یہی میسج کرتا ہوں. اور مجھے اکثر دوست کہتے ہیں کہ شاید آپ اپنے اساتذہ کی میں بولتا ہوں یہ استاد اور ماں باپ تو ایسے رشتے ہیں، ان کے ساتھ آپ یقین مانے لاڈیاں کریں، شک پریٹینڈ کریں. یہ بڑی مخلوق، عظیم مخلوق، یہ خوش ہوتے ہیں تو آپ سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. آپ کے لیے علم کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. اپنے اساتذہ کے لیے دل میں بغض نہ رکھا کریں. میں اس لیے اپنے پروفائل پہ تھوڑی سختی کرتا ہوں. میں جن سے ایک لفظ بھی سیکھ لیتا ہوں وہ میرے لیے استاد کا درجہ رکھتے ہیں. پھر ان کے لیول ہیں آگے، ظاہری بات ہے. کوئی استاد آپ کے جسم کے لیے کوئی ایسے علم کا بندوبست کرتا ہے، کوئی استاد آپ کی روح کو آگے بڑھا رہا ہے. یعنی انسٹنکٹ کا لیول ہے، انٹلیکٹ کا لیول ہے، پھر انٹیوشن کا لیول ہے. تو جو روحانی آپ کے گرو ہیں ان کے خلاف آپ نہیں بات سن سکتے، میں نہیں سن سکتا. میں اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ میری ہی پروفائل پہ کوئی میرے اساتذہ کے بارے میں بات نہ کرے، کیونکہ بات کرنے کا انداز ہوتا ہے نا. ایک ہوتا ہے کہ آپ نظریاتی بات کریں، ایک ہوتا ہے کہ آپ آتے ساتھ ان کی پرسنل اٹیک پہ آ جائیں. نہیں، آپ اپنی نسبتوں کی حفاظت کریں. میں اکثر اپنے کولیگس کو، دوستوں کو کہتا ہوں جب کوئی بندہ محفل میں موجود نہ ہو اس کے حرم کا، اس کا احترام کیا کریں، اس کا ڈیفنس کیا کریں. جو محفل میں موجود نہیں اس کے لیے لڑا کریں لوگوں کے ساتھ، کیونکہ جو محفل میں موجود نہیں 99.99% اس کو رگڑا جاتا ہے. او جی او فلانا بندہ تو ہمیں پتہ ہی ہے. نہیں، اس کے لیے لڑیں. آپ محفل میں اس کے لیے کھڑے ہو جایا کریں. آپ اس کو اس کے حق میں دلائل دیا کریں. کیونکہ ہمارے ہاں یہ بری عادت ہے، جو محفل میں موجود نہیں ہوتا ہم اس کو رگڑ دیتے ہیں. سامنے ہوتا تو ٹی 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 پی ٹی پی ٹی پی ٹی شروع کر دیتے ہیں. ایبسنس میں لڑا کریں. اپنے اساتذہ کے لیے بھی ایبسنس میں لڑا کریں. اس کا بڑا روحانی سکون ہے. میں کرتا ہوں. یہ وہ بات نہیں کہ میں صرف کہتا ہوں. مجھے جو جانتے ہیں وہ یہاں پہ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں کہ بھائی صرف کہتا نہیں ہوں. میں نے زندگی میں ایک یہ شروع کر دیا ہوا ہے. میں بہت ساری ایسی باتیں جو کبھی کہا کرتا تھا جوانی میں،
ان کو میں نے اپنی زندگی میں اڈاپٹ کیا، وہ عمل کی صورت میں میری زندگی کا حصہ بنی. اب میں ذوق و شوق سے کہتا ہوں، جو چیز میں سیکھتا ہوں وہ میں دوسروں کو کہتا ہوں سکھاتا ہوں. جو میری زندگی کا حصہ ہے میں لوگوں کو کہتا ہوں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. چائے کا ایک کپ. یار ساتھ یہ میری انگلی پہ اچھی لگ رہی ہے، دے دو مجھے پلیز، تمہیں اللہ کا واسطہ یہ انگوٹھی مجھے دے دو. مجدان کیسی ہے میری چیچی؟ آج بہت ایموشنل کیوں نہیں بھائی؟ دیکھو احتشام، میں آپ کو بتاؤں بیٹے، بات یہ ہے آج انٹیوشن کا لیول بہت ہائی تھا اور مجھے چھیڑا بھی ہوا تھا کسی نے. میں نے غصے میں آ کے صفائی بھی کی ہے. جب مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے میں صفائی کرتا ہوں، اندر کی بھی باہر کی بھی. اور ہاں کبھی کبھی کوئی کوشچن کوئی اسٹوڈنٹ کر دیتا ہے، چھیڑ دیتا ہے، اور سوال کرنے والے سو جاتے ہیں، میں پھر جاگتا رہتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں. اب یہ اب سے نہیں ہے، 5ویں کلاس میں تھا جب سے میں جاگ رہا ہوں بھائی. یہ نہ کہنا کہ ابھی آپ جاگنا شروع ہوا. میری اماں جی کو پتہ ہے، اماں جی نے مجھے ایک دفعہ 5ویں کلاس میں تھا تو نہیں بلکہ 4تھی کلاس میں انہوں نے بتایا کہ قیامت والے دن جناب یہ ہوگا وہ ہوگا. تو میں نے چونکہ چھپ کے گڑ کھایا ہوا تھا چوری، تو امی جی نے کچھ لیکچر دیا، اس میں چوروں کا بھی ذکر تھا. مجھے پوری رات نیند نہیں آئی کہ میں تو مارا گیا بھائی. تو مجھے امی جی رات کو اٹھی کو 2:30 بجے، ہم گاؤں میں تھے گجرات پرانے گھر میں. تو امی جی نے مجھے دیکھا تو میں رو رہا ہوں. مجھے کہنے کی ہے، میں نے کہا تسی کیا چور میں گڑ کھاتا ہے مجھے معاف کرتے ہو. تو مجھے وہ ہنسنا شروع ہو گیا. وہ کہتے نہیں اللہ تعالیٰ نے بچوں کو کچھ نہیں کہنا. پھر مجھے نیند آئی. ایسے ایموشنل ہو جاتا تھا میں بچپن میں بھی، بہت ڈر. رو 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 میں نے بستر گیلا کر دیا. بستروں والی جو پرانے گھر ہوتے تھے نا اس میں ایک چارپائی ہوتی تھی جس میں بستر رکھے جاتے تھے، تو میں اس بستروں کے اندر گھس کے رو رہا تھا. میری آواز باہر نہ نکلے، رضائی میں نے ایسے کی ہوئی تھی. لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں کو پتہ چل جاتا ہے، ماں کو پتہ چل جاتا ہے بھائی. ماں اس دنیا میں موجود ہو یا اس دنیا میں، ماں کا ربط رہتا ہے جب تک آپ کی رگوں میں خون موجود ہے. ماں کا ربط رہتا ہے، یہ میرا ایمان ہے. یا حی یا قیوم اللہ کریم سب کی ماؤں کو اپنی حفاظت میں رکھے، خوش رکھے احترام کے ساتھ. جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں میری ان کے لیے بڑی دعائیں. میں اس موضوع پہ بہت کم بات کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ کرب جن لوگوں کی دوستوں کی مائیں نہیں ہیں وہ جب کوئی ایسی پوسٹ کرتے ہیں میرا دل میرے کلیجے میں سے خوش رہے. اللہ حافظ.